إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو دنیا میں بسایا. ان کو دو طرح کی زندگی اللہ رب العزت نے دی، ایک جسمانی زندگی اور دوسری روحانی زندگی. جسمانی زندگی وہ ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں. کوئی شخص چل پھر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. اور ایک روحانی زندگی ہے جس کا تعلق اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ہے. جس قدر کوئی انسان اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس قدر اسے روحانی زندگی حاصل ہے، اور جس قدر وہ اللہ رب العزت سے غافل ہے اس قدر وہ مردہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العزت سے تعلق بنا کر رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت میں بسر نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں، ہر وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے اسی چیز کا حکم فرمایا تھا. سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ رب العزت کا بہت زیادہ ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ رب العزت کی تسبیح کی گردانیں صبح و شام پڑھو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. جس قدر اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ رب العزت کے ذکر کی تلقین کتاب و سنت میں موجود ہے، اسی قدر آج مسلمان اس سے غافل ہو چکے ہیں. الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں. ایک ہے چند موقعوں پر چند وظیفے پڑھ لینا یا چند ذکر کر لینا، ایک ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں رہنا. اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے کہ مسلمان ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں، ایمان والے ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، ہر لمحے اللہ کو یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں
ان کی مثال کیا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کی مثال کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اور ایسا شخص جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال۔ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا، اللہ کی یاد سے غافل مردہ ہے۔ وہ ہمیں زندہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں زندہ لاش ہے، وہ مردہ ہے، حقیقت میں مردہ ہے، اس کا دل مر چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ مردہ ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ اور زندہ کی مثال۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سمجھیں کہ اس گھر والے زندہ ہیں، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو گھر والے مردہ ہیں، زندہ لاشیں ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، ورنہ گانے بجانے، فحاشی عریانی، برائیاں، گالیاں، غیبتیں، چغلیاں، بد زبانیاں عام ہیں گھروں میں۔ اللہ کا ذکر نہ ہونے کے برابر، ہوتا ہی نہیں، گویا کہ یہ گھر اور ان کے گھروں والے مردہ ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو کر مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یاد کس قدر عظیم ہے، دنیا آخرت میں اس کے کتنے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس زندگی میں بھی اللہ رب العزت اپنے ذکر کی وجہ سے انسانوں کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی جنت میں جگہ دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ کتنا عظیم عمل ہے ذکر۔ جامع ترمذی کی وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، لوگوں کہ میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو عمل تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، تمہارے رب کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا تم دشمن سے جا کے میدان جنگ میں لڑو، تم انہیں مارو، وہ تمہیں قتل کریں، تمہیں شہید کریں، اس سے بھی زیادہ بہتر عمل، میدان جنگ میں جا کر لڑنے سے بھی زیادہ بہتر عمل نہ بتاؤں تمہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر یہ ایسا عمل ہے، جہاد میں جا کر وہاں لڑائی کرنے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے، اور اتنا ہی ہم اس عمل سے غافل ہیں۔ اور یہ عمل کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، یعنی چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس سے نہ تو ہماری کوئی توانائی خرچ ہوتی، کوئی زور، کوئی طاقت صرف نہیں ہوتی، کوئی مال دولت پیسہ ہمارا اس میں صرف نہیں ہوتا، انرجی ہماری ضائع نہیں ہوتی، صرف زبان کو تھوڑی تھوڑی حرکت دینی ہے، چلتے پھرتے اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ایسے شخص سے راضی ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کی حمایت اور نصرت کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے۔ اور ہمیں جو سکھایا گیا ایک مسلمان کے شب و روز وہ اللہ کے ذکر سے عبارت ہیں۔ مسلمان صبح بیدار ہوتا ہے، اللہ کے ذکر پر بیدار ہوتا ہے، دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے ذکر سے، اس کے بعد نماز کے لیے وضو کرتا ہے، پھر ذکر، بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وضو سے فارغ ہو کر دعا پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے سنت، اللہ کا ذکر ہے، نماز پورے کی پوری اللہ کا ذکر ہے، پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاتا ہے سنت کے مطابق چند لمحوں کے لیے، پھر دعا پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر ہے، راستے میں چلتا آتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، پھر دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا ذکر ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد پھر نماز
پھر اللہ کا ذکر ہے، نماز کے بعد پھر اللہ کا ذکر ہے۔ صبح کے جو اذکار ہیں نماز کے بعد انسان کرتا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ کیسے کیسے عظیم الشان اذکار ہیں، ان کے کیسے کیسے عظیم فوائد ہیں، ایک ایک ذکر اور ایک ایک دعا کے اتنے اتنے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا آئندہ خطبات میں۔ تو ایک ایک ذکر کے اتنے اتنے فائدے ہیں کہ انسان حیران رہ جائے دنیا آخرت میں۔ پھر انسان وہاں سے نماز کے بعد ذکر کر کے اپنے گھر کو چلا، مسجد سے نکلتا ہے پھر ذکر کرتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا سوال کرنا یہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے اپنے گھر میں۔ چلتے پھرتے پھر اس کو حکم یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فلاں کلمات پڑھو گے یہ فائدہ ہو جائے گا، فلاں کلمات پڑھو گے اتنا ثواب مل جائے گا، فلاں کلمات پڑھو گے اتنا ثواب مل جائے گا۔ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا ذکر ہے، کھانے سے فارغ ہوتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، پیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، پینے سے فارغ ہوتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا حیران کن ہے اور عجیب ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہر عمل پہ ہی ثواب دیتا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے، اللہ کے ذکر پر شروع کرتا ہے، اس کا ایک ایک لقمہ اجر بن جاتا ہے۔ کھانا کھا کے فارغ ہوتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو کچھ مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ بھی ذکر ہے، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنی جنسی ضروریات پورا کرتا ہے حلال طریقے سے، اس کے لیے بھی ذکر ہے۔ سکھایا گیا ہے کہ یہ دعا پڑھو گے اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو شیطان سے بچائے گا۔ اللہ کا ذکر ہر موقع پہ، ہر موقع پہ۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں، ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کتنا ذکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ میں ایک دن میں، ایک روایت کے مطابق 70 سے زیادہ دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ ذکر ہے استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کے کئی کلمات ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ذکر، باقی تسبیح تحمید باقی الگ ہیں، صرف استغفار ہی سینکڑوں دفعہ اللہ رب العزت سے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پہ مصیبت آ گئی پھر اللہ کا ذکر سکھایا ہے، مصیبت کے موقع پہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصائب اور پریشانیاں اور مشکلات آتی تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کیا کرتے تھے مصیبت اور مشکل کے وقت۔ بارش آتی تو پھر اللہ کا ذکر کہ یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے، ہمارے لیے زحمت اور عذاب نہ بنانا۔ بارش زیادہ ہو گئی ہے تب اللہ کا ذکر ہے، یا اللہ اس کو ہم سے دور کر دے، جہاں ضرورت ہے وہاں ڈال دے، ہمارے لیے یہ زحمت بن رہی ہے، پھر اللہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی خوشی کی خبر مل گئی ہے تب بھی اللہ کا ذکر ہے، سجدہ شکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خوشی کی کوئی خبر آتی سجدے میں گر جاتے۔ سجدے میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، سجدہ اللہ کے ذکر سے عبارت ہے، نماز اللہ کے ذکر سے عبارت ہے۔ اسی طرح شام رات سونے تک، رات کو سونا ہے پھر اللہ کے ذکر پر سونا ہے، اللہ کے ذکر پر سونا، اللہم بسمک اموت واحیا۔ کئی دعائیں ہیں سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے، صبح و شام کے اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر ہیں۔ ہماری عبادات دیکھیں، عبادات عقیدہ ہے نا، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، اس کی گواہی ذکر ہے۔ یعنی کوئی مسلمان توحید و رسالت کی گواہی دیے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان ہی نہیں اس کے پاس آ سکتا، اور توحید و رسالت کی گواہی ایمان ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت اللہ رب العزت کی، یہ توحید و رسالت کی گواہی ہے، اور اس پر کاربند ہونا اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت، اور اس کا آغاز ذکر سے ہوتا ہے۔ آپ گواہی دیں گے اللہ کی توحید کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، ذکر ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، توحید و رسالت کے بعد سب سے جو افضل عبادت ہے وہ نماز ہے، اور نماز شروع سے لے کر آخر تک ذکر ہے۔ حتیٰ کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کے شروع میں بھی ذکر ہے، وضو کے آخر میں بھی ذکر ہے، نماز کے آغاز سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک ذکر ہی ذکر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
نماز کا آغاز اللہ اکبر سے، اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں، اللہم باعث بینی پڑھیں، دعائے استفتاح کوئی بھی. پھر ہم قرآن کریم کی تلاوت، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، سب اللہ کا ذکر ہے. رکوع میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. رکوع کی کئی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم تو بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں نا، نمازیں بہت ہماری ہلکی، پھر بھی ہم بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے. رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعائیں مانگتے. کبھی ان کا بھی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، نماز پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اور جو دعائیں آپ پڑھتے تھے ان کا کیا مطلب اور مفہوم ہے. اور ہم جب پڑھتے ہیں تو کیا ہم سمجھتے بھی ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم کچھ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، ہم اللہ رب العزت سے کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی مطلب بھی ہمیں سمجھ آتا ہے؟ یا صرف ہم نے ایک اپنی جس کو ایکسرسائز کہتے ہیں وہی بنائی ہوئی کہ بس ہم نے خاص عمل کرنا اور چلے جانا ہے، سمجھنا نہیں کہ ہم نے کیا کرنا. تو نماز سارا اللہ کا ذکر. رکوع کے بعد لمبی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہم اگر ادھر پڑھیں تو شاید کل کو کوئی نمازی نہ آئے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. سجدوں کے درمیان میں لمبا لمبا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، پھر دوسرے سجدے میں، پھر اگلی رکعت میں، پھر تشہد میں التحیات للہ اللہ کا ذکر ہے. پھر درود اللہ کا ذکر ہے. درود کے بعد دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں، سکھائی ہیں امت کو، اللہ کا ذکر ہیں. پھر سلام پھیرتے ہیں، اللہ کے ذکر پہ نماز کو ختم کرتے ہیں. شروع سے لے کر آخر تک سارا اللہ کا ذکر ہے. روزہ ہے، روزہ رکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا روزے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے. اللہ نے قرآن اور رمضان کو اکٹھا ذکر کیا ہے. قرآن میں بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت اور زیادہ، عام دنوں میں بھی بہت کرتے تھے. جبریل امین کے ساتھ دور کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سناتے بھی اور سنتے بھی. ذکر ہے، ہمیں ترغیب دی گئی ہے. پھر تراویح پڑھتے ہیں ہم رمضان میں. تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے، پھر نماز ہے، ذکر ہے. حج ہے، اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں ابھی. حج ہے، حج میں اللہ کا ذکر ہے. آپ نے مناسک ادا کرنے ہیں، آپ نے طواف کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے سعی کرنی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے عرفات میں جانا ہے واپس آنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے. قرآن میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے حج میں ذکر کا حکم دیا. فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے تمام مناسک پورے کر چکے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر اللہ کا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا جتنا تمہیں تمہارے آباء و اجداد یاد ہیں. باپ دادا کو سارے لوگ، کوئی بھولتا ہے اپنے باپ دادا کو؟ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اللہ کی یاد اس سے بھی زیادہ تمہیں ہونی چاہیے. اللہ کا ذکر ہے حج میں بھی. تو عبادات جو ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں اللہ کا ذکر سکھاتی ہیں. اور مقصد کیا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، کبھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہو. اگر غافل ہوا تو سمجھے وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے. وہ دنیا والوں کے لیے زندہ ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ مردہ ہے، زندہ لاش ہے. تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے زندہ لاش بننا ہے یا ہم نے اللہ کا ذکر کر کے حقیقی زندگی حاصل کرنی ہے. علماء نے بتایا ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسا دل جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے نا، گویا کہ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. اگر پانی نہیں ہوگا تو مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، زندہ نہیں رہ سکے گی. تو دل کی زندگی مشروط ہے اللہ کی عبادت سے. تو ایسا دل جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے گویا وہ زندہ ہے، اس کو اپنی زندگی حاصل ہے. اور جو دل اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر نہیں کرتے جو لوگ، وہ گویا ایسے جیسے مچھلی پانی سے جدا کر دی جائے، تھوڑی دیر زندہ رہ کے مر جائے گی، تھوڑی دیر وہ پھڑپھڑائے گی لیکن اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ پائے گی، مر جائے گی. دلوں کی زندگی اللہ رب العزت کے ذکر سے ہے. تو اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. صبح و شام کے اذکار، خصوصی طور صبح و شام کے اذکار یاد کریں. یاد نہیں کر سکتے، اذکار کارڈ جیب میں رکھیں،
وہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ آج کل سمارٹ فونز ہیں، ان کے اندر امیج کی صورت میں، PDF کی صورت میں آپ ان اذکار کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور پھر بوقت ضرورت انہیں کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کی لازمی پابندی کریں۔ دنیا آخرت کے بے شمار اور ڈھیروں فوائد ہیں، مالی حوالے سے، معاشی حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے، ہر اعتبار سے اللہ کے ذکر کے فوائد ہیں۔ اور اگر انشاءاللہ جب بیان ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ یہ جو ہماری آج کی پریشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی یاد سے، غفلت کی وجہ سے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کا ذکر شروع کر دیں تو بڑی سے بڑی مصیبت اور آزمائش ختم ہو جائے گی، بڑے سے بڑے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، خبردار یاد رکھو، دلوں کا سکون اور اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ بس اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان اور سکون ہے۔ اگر سکون چین چاہتے ہو کہ ہم سکون سے جئیں، اطمینان سے ہمیں چین نصیب ہو، تو پھر اللہ رب العزت کا ذکر اس کو لازم پکڑنا پڑے گا، ورنہ پھر پریشانیاں ہیں۔ آج ڈپریشن اتنا زیادہ ہے، ہر گھر میں ہر شخص ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی مسائل ہیں، پریشر ہے، عجیب و غریب دباؤ ہے جی، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کسی سے جی ہمیں دم کر دیں جی، کسی سے یہ کر دیں۔ اللہ کا ذکر جو حقیقت میں ان ساری پریشانیوں کا حل ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اور خود کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندوں میں شمار کرے جن کو دلوں کی زندگی حاصل ہے، ہمیں مردہ لاش نہ بنائے، زندہ جو ہیں لیکن حقیقت میں وہ لاش ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔